ابدال بابا قسط نمبر 24۔ دروازے کے ساتھ ہی چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کسی نے جھانکا اور فوراً بولا، عبداللہ من الپاکستان؟ میں نے کہا نعم۔ اس نے فوراً سائیڈ کا دروازہ کھول دیا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی بغیر داڑھی کے پولیس کی وردی میں بندوق لٹکائے مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ میں نے کہا یقیناً آپ فہد ہیں؟ کہا ہاں میں ہی فہد ہوں اور آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ بڑی سرکار نے خواب میں آپ کا چہرہ دکھا دیا تھا۔ پھر انہوں نے کسی کو آواز دی، احمد احمد۔ ایک شخص سائیڈ میں بنے کوارٹر سے باہر آیا، اس سے کچھ کہا اور اپنی جگہ اسے چھوڑ کر مجھے لے کر اس کوارٹر میں آ گئے۔ کوارٹر ایک کمرے کا تھا۔ کمرے میں صرف ایک بیڈ اور ایک صندوق پڑا تھا۔ صندوق پر تسبیح رکھی تھی۔ ایک طرف ایک واٹر کولر رکھا تھا جس پر ایک سلور کا گلاس تھا اور ایک طرف کھونٹی سے کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ لیکن جیسے ہی فہد نے کمرے کا لاک کھولا تھا، جس بھینی بھینی خوشبو نے ہمارا استقبال کیا تھا وہ یہاں در و دیوار میں بسی ہوئی تھی۔ مجھے عطریات سے شوق رہا ہے، استعمال بھی کیے ہیں اور کئی کے نام بھی جانتا ہوں، مگر اس خوشبو کا نام نہ جاننے کے باوجود ایسا لگ رہا تھا جسے جانتا ہوں۔ یاد نہیں آ رہا تھا۔ فہد نے پانی کا گلاس بھر کے مجھے دیا اور چند کھجوریں ایک لفافے سے جو بیڈ کے نیچے پڑا تھا نکال کر دی۔ کہنے لگا کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا یہ خوشبو۔ پھر اچانک مجھے یاد آ گیا، بڑی سرکار کی محفل میں یہ خوشبو مہکتی رہتی تھی۔ بولے ہاں ہاں بولیے یہ خوشبو۔ میں نے کہا میں یاد کر رہا تھا کہ یہ خوشبو کون سی ہے کہ مجھے یاد آ گیا۔ یہ خوشبو میں نے بڑی سرکار کی محفل میں محسوس کی ہے۔ کہا ہاں یہ وہی خوشبو ہے۔ پھر کہنے لگے آپ میری امانت لائے ہیں؟ میں نے تھیلا کھولا، وہ جبہ نکالا اور فہد کو دے دیا۔ ان کا چہرہ خوشی سے کھلا جا رہا تھا۔ فوراً اسے چوما، آنکھوں سے لگایا اور سر پر رکھ لیا۔ کہا یہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ میری اگلی پچھلی نسلوں تک کے لیے عزت و فخر کی بات ہے۔ میں نے کہا کچھ اپنی روداد سنائیے کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ کہنے لگے آپ نے دیکھا میں پولیس کا سپاہی ہوں۔ ایک مرتبہ میری ڈیوٹی لگی کہ میں اور میرا ایک ساتھی ایک مجرم کو گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن لے جائیں۔ ہم نے اسے ایک دور دراز کے گاؤں کی چوکی سے لیا اور لاری اڈے کی طرف لے کر چلے۔ راستے میں ایک قبرستان آیا۔ اس مجرم نے کہا کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، میں سامنے قبر پر فاتحہ پڑھ لوں۔ میں نے کہا قبر سے کیا ملے گا؟ مانگنا ہے تو خدا سے مانگو۔ بولا ان کے وسیلے سے خدا ہی سے تو مانگنے جا رہا ہوں۔ میرے ساتھی نے کہا فہد بحث مت کرو، اگر اسے فاتحہ کی اجازت دیتے ہو تو دو ورنہ لے چلو۔ میں نے کہا چلو فاتحہ پڑھ لو، مگر جیسی قبر ٹوٹی پھوٹی ہے ویسا ہی قبر والا بھی ہوگا۔ یہ اگر خدا تک تمہاری بات پہنچا سکتا تو اپنی کیوں نہ پہنچائی؟ وہ کچھ نہ بولا۔ میں نے سگریٹ سلگا لی اور وہ فاتحہ پڑھنے بیٹھ گیا۔ بعد میں ہم اسے سٹی پولیس اسٹیشن چھوڑ آئے۔ رات میں سویا تو خواب میں ایک بزرگ صورت نظر آئے۔ مجھے ایک محفل میں لے گئے اور مسند پر تشریف فرما بزرگ سے عرض کیا کہ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ مسند نشین بزرگ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس سے کہو یہ درود کثرت سے پڑھا کرے۔ پہلے والے بزرگ نے ان بزرگ کا شکریہ ادا کیا، مجھے لے کر محفل سے نکلے اور فرمایا ہماری قبر ٹوٹی پھوٹی سہی، مگر دیکھو ظاہر دیکھ کر باطن کو اس پر قیاس کبھی نہ کرنا، جاؤ تمہارا کام بن گیا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں شہر میں اپنے کمرے میں تھا۔ آنکھ کھلی تو کمرے میں یہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں اٹھا، غسل کیا، دوسرے کپڑے پہنے، 2 رکعت نماز ادا کی اور سوچنے لگا کون سا درود شریف پڑھوں۔ مجھے اپنے تکیے کے نیچے ایک کاغذ دکھائی دیا، اس پر ایک درود لکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ درود پڑھنا شروع کیا۔ صبح فجر کی اذان ہوئی، میں مسجد گیا، نماز پڑھی اور گھر آیا۔ وقت پر ڈیوٹی پہنچا، نہ تھکن محسوس ہوئی نہ نیند کی کمی۔
مزے سے ڈیوٹی کی۔ دوسرے دن میری پوسٹنگ دور کے ایک گاؤں میں کر دی گئی۔ وہاں چوکی میں نائٹ ڈیوٹی لگی۔ اب تو میرے مزے ہو گئے، کثرت سے درود پاک پڑھنے لگا۔ میرے دل پر عجیب عجیب درود کا القاء ہونے لگا۔ میں محبت سے جھوم جھوم کر ساری رات درود پاک پڑھتا رہتا۔ ایک رات درود والے کی زیارت ہوئی، مجھ سے مصافحہ فرمایا، میرا ماتھا چوما۔ اب ہر مہینے کی پہلی شب جمعہ کو ان کے دربار میں حاضری ہوتی ہے۔ میری ڈیوٹی یہاں ایمبیسی میں لگ گئی، یہاں اور زیادہ آرام ہے، بس ریٹائرمنٹ کی درخواست دے دی ہے۔ خواب میں ایک روز آپ کا چہرہ دکھایا اور نام بتایا گیا۔ کہا گیا اب تم کو مخلوق کی خدمت کرنی ہے، پولیس کی نوکری ختم، اللہ کی نوکری شروع۔ میں نے وہ تمام درود ایک کاپی میں لکھ کر رکھ لیا ہے جو میرے دل پر القاء ہوتے رہتے ہیں۔ پھر مجھے کاپی دکھائی، بہت محبت و عقیدت والے درود تھے۔ میں نے کہا میرے لیے دعا کیجیے گا۔ کہنے لگے آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا۔ 2-3 گھنٹے گزر چکے تھے، مجھے اپنے ساتھی کا خیال آ رہا تھا۔ وہ نہ جانے کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں کہاں چلا گیا۔ ان سے اجازت لی، ٹیکسی پکڑی اور نیل کے کنارے آ گیا۔ وہ ساتھی کھڑے سگریٹ پی رہے تھے۔ میں نے کہا معاف کرنا، دیر ہو گئی۔ بولے کہاں، ابھی میری سگریٹ بھی ختم نہیں ہوئی، آپ ابھی تو گئے تھے۔ میں نے حیران ہونا چھوڑ دیا تھا، خاموش ہو کر دریا میں چلتی کشتیوں اور کنارے پر بنے ہوٹلوں کی جلتی بجھتی روشنی کو دیکھنے لگا۔ 4 روز ہو چکے تھے، ہم مصر کی سیر بھی کر چکے تھے اور ڈیوٹی والا کام بھی شیڈول کے مطابق انجام دیا جا چکا تھا، اس لیے روانگی کا سوچا گیا۔ ٹیکسی سے ایئرپورٹ پہنچے، پھر سیرین ایئر لائن کے طیارے سے دمشق کی طرف عازم سفر ہوئے۔ یہ رات کی فلائٹ تھی۔ ہم صبح 6 بجے کے قریب دمشق ایئرپورٹ پہنچے، وہیں ویزے کا ٹکٹ لگایا گیا اور ہم ٹیکسی میں بیٹھ کر زینبیہ آ گئے۔ یہ دمشق شہر سے تقریباً 15 کلومیٹر دور ایک قصبہ ہے۔ قصبہ تو کیا، اب یہ ایک شہر جیسا ہی بن چکا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی حوصلہ مند بیٹی اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن زینب رضی اللہ عنہا نے قیام فرمایا تھا، اور وہیں آپ کا مزار مبارک ہے۔ ہوٹل میں پہنچ کر ناشتے وغیرہ کا بندوبست کیا، پھر میں نے کہا تھوڑی دیر نیند لے لیں تو روضہ مبارکہ پر